عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ باتیں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے رسول سے محبت صحابہ کرام کو کتنی زبردست تھی۔ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، بنو تمیم کا قافلہ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان کوئی سردار ہم ہی لوگوں سے منتخب کر دیں، تاکہ ان کے ماتحتی میں رہ کر کے، ان کے سرداری میں رہ کر کے ہم کچھ کام کر سکیں۔ آگے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، وہ آنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ان کا سردار حضرت قعقاع بن معبد کو بنا دیجئے۔ کس کو؟ حضرت قعقاع بن معبد کو۔ حضرت عمر بھی کھڑے تھے، اللہ کے رسول قعقاع کو بھی نہیں، بلکہ میں جس کو کہہ رہا ہوں اقرع بن حابس کو بنا دیجئے۔ حضرت عمر سے حضرت ابو بکر کہنے لگے، او عمر تو بس میری بات کاٹنے پہ لگا رہتا ہے، یعنی تمہارا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بات اللہ کے رسول کے آگے نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں محبوب ساتھی ہیں، غور کریں، یہ دونوں آپس میں بحث و تکرار کرنے لگتے ہیں، آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ نبی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ نبی ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میری آواز اتنی مندی ہو گئی، میری آواز اتنی پست ہو گئی، اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو رسول بار بار کہتے کہ اے عمر تو نے کیا بات کہی، ریپیٹ کر۔ یہ محبت تھی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں آواز بلند ہو جانے کا، اور آج ایمان والا مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے فلاں امام نے کیا ہے تو ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، رسول کی بات اگر ہے صحیح تو رہا کرے، ہمارے امام کے قول سے آگے نہیں ہے۔ اور یہی نہیں ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا، مساجد، مدارس، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے تمام جلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیڈر ہو تو ایسا ہو، ایک ایک بچے کا خیال اللہ کے رسول رکھتے تھے، ایک وقت میں اگر کوئی نہیں آیا، دوسرے وقت میں نہیں آیا، اللہ کے رسول فوراً پوچھتے کیا بات ہے، ہمارا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ ایسی ہمدردی ہمارے لوگوں کے اندر ہے، یہ جذبہ ہے، یہاں تو مصلی سے غائب ہو جائے، 1000 دن غائب ہو جائے، نو پرابلم، کہاں گیا، کیوں گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک فون کرنے والا نہیں کہ بھائی اس کی خیریت معلوم کر لی جائے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا۔ یہاں حبیب دیکھیں ایک دو وقت میں وہ غائب ہیں، اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا معاملہ کیا ہے، ثابت بن قیس نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول جو کہ پڑوسی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جاؤں اور اپنے پڑوسی کا حال چال معلوم کر کے آ جاؤں۔ کہا جاؤ دیکھو۔ گئے تو وہ ایک بند کمرے کے اندر اپنا سر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، کہنے لگے ثابت بن قیس معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں تو گیا، میری ساری زندگی کے اعمال غارت، برباد، جہنمی میں تو ہو گیا۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم، اس کے تمام اعمال کو غارت کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، فطری طور پر کسی کسی کی آواز بھاری ہوتی ہے، ثابت بن قیس کا معاملہ بھی یہی تھا، ان کی آواز فطری طور پر بھاری تھی، وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیے۔
یہ تھی احادیث طیبہ کا ڈر، یہ تھا قرآن کریم کا خوف، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا۔ جب آ کر کے بتلاتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو بولو وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہے، وہ خوش نصیبوں میں سے ہے، اس نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ شریعت اسلامیہ تو اس سے بالکل خوش ہے، لہذا ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس بات پر دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا حساس ہوتے تھے کہ ان کا عمل کہیں برباد نہ ہو جائے، ان کی زندگی کہیں نہ برباد ہو جائے۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھ لیے ایک وقت میں اللہ کی قسم پتہ نہیں دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے، دل کی بات نہیں جانتا، لیکن میں 110% سیور ہوں اس معاملے میں کوئی نہیں دعا کرتا، عمل کیے جا رہے ہیں اور قبولیت کی دعا نہیں ہے، عمل کیے جا رہے ہیں قبولیت کی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حبیب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، آمنہ کے لال ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور امام شافعی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے رسول دعا کہتے مانگتے کہ اللہ تو مجھے علم نافع دے، میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اللہ، اور رزق مانگتا ہوں، حلال رزق مانگتا ہوں، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری نگاہ میں قبول ہو۔ یہ رسول دعا کرتے تھے، یہ رسول اپنے رب سے مانگتے تھے۔ اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، اور پھر رولا ہے، پھر ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ واویلا ہے کہ رب ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہمیں اتنے ٹورچر کرتا ہے، ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ارے بھائی مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ عمل تو کرو۔